فجر کی سنت کے علاوہ باقی 4 نمازوں کے بارے میں ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ اقامت ہو جانے کے بعد مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنا نفل بھی جائز نہیں ہے، سنت بھی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اگر سنت مؤکدہ بھی ہے تو بعد بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن فجر کی سنت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو اس کو بھی منع قرار دیتے ہیں کہ اگر اقامت ہو گئی ہے تو فجر کی سنت بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر جماعت مل جانے کی امید ہو تو حدود مسجد سے باہر 2 رکعت نماز پڑھ کر جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ پھر جماعت ملنے کی تشریح میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت کے رکوع میں شریک ہو سکتا ہو، یعنی دونوں رکعت ملنے کی امید ہو تب سنت پڑھے گا، اور اگر رکعت چھوٹ جانے کی امید ہو تو سنت نہیں پڑھے گا۔ اور احناف کے یہاں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ قاعدہ اخیرہ میں بھی شریک ہو سکتا ہو تو سنت پڑھ لے گا، لیکن راجح یہ ہے کہ کم سے کم 1 رکعت امام کے ساتھ مل جائے، رکوع میں شریک ہو جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا من ادرک رکعتن فقط ادرک الصلاۃ، جس نے 1 رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ اس لیے 1 رکعت اگر مل جانے کی امید ہو تو سنت ادا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت پڑھنے سے مطلق منع کیا گیا تو یہ حضرات امام مالک اور امام ابو حنیفہ فجر کی سنت کا استثناء کیوں کر رہے ہیں، اور اس ممانعت کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے نزدیک ممانعت کی بنیاد مسجد کے اندرونی حصے میں جماعت کے قریب کھڑے ہو کر سنت پڑھنا ہے۔ لہذا روایت کا یہ معنی تو ہو نہیں سکتا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ بھی بعض روایت کے الفاظ ہیں جس کو ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے لے لیا ہے، چونکہ وہ روایت ان کے معیار کی نہیں تھی، اور کرتے یہی ہیں کہ اگر کسی روایت کے الفاظ ان کے معیار کے نہ ہو تو اس کو حدیث کے طور پر نہیں لاتے، ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ یہ حدیث ہے مگر ان کے معیار کی نہیں ہے۔ تو اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلق مسجد کے اندر اگر اقامت ہو گئی تو کہیں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، مرد بھی نہیں پڑھ سکتے، عورتیں بھی نہیں پڑھ سکتی؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں اتنا عموم نہیں ہے۔ تو ممانعت کی کوئی بنیاد ہوگی، وہ بنیاد یہی ہے کہ جب مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت سے الگ کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو حضرات اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت سے الگ ہو کر اگر خارج مسجد کوئی جگہ ہے تو اس میں سنت ادا کرے گا، اور اگر خارج مسجد جگہ نہ ہو تو ایسی جگہ کنارے کھڑے ہو کر سنت ادا کرے کہ جماعت کے ساتھ اشتباہ نہ ہونے پائے۔ اور یہ استثناء فجر کی سنت کا کیوں ہے؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ فجر کی سنت کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوہما ولو طردتکم الخیل، فجر کی سنت کو ہرگز مت چھوڑنا چاہے تمہیں گھوڑے روند ہی کیوں نہ ڈالے، گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے دب جاؤ لیکن فجر کی سنت مت چھوڑنا۔ یہ خاص طور جو فجر کی سنت کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح اگر کسی کی جماعت چھوٹ گئی ہو اور وقت نکل گیا ہو تو سوائے فجر کی سنت کے کسی سنت کی قضا نہیں ہے۔ ظہر کی جماعت چھوٹ گئی، وقت کے اندر قضا کی جائے گی تو سنت کی بھی قضا کی جائے گی، لیکن اگر وقت نکل گیا تو صرف فرض کی قضا کی جائے گی۔ اور فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو جب تک زوال شمس کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک اگر فجر پڑھی جائے گی تو فرض و سنت دونوں کی قضا کی جائے گی۔ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی جماعت سے یہ عمل منقول ہے کہ وہ مسجد کے اندر آئے، جماعت ہو رہی ہے، انہوں نے کہیں کنارے کھڑے ہو کر سنت ادا کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے،
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، جو ان کے بہن کا حجرہ ہے، ان اندر تشریف لے گئے اور سنت ادا کی اور آ کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح مشکل الآثار، شرح معانی الآثار امام طحاوی کی 20 صحابہ سے تقریباً اس طرح کا عمل منقول ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ روایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ان کے سامنے بھی تھی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ فجر کی نماز فجر کی سنت